صفحہ نمبر 113۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد سبحان اللہ رب العالمین بے مثال یکتا عظیم العظیم، اور ایسا کوئی نہیں، اور انہوں نے انسانیت کے جو نمونہ دیا مخلوق میں سے ایسا نمونہ بھی کوئی اور۔ میرے ساتھ توجہ فرمائیے، شاید آپ بھی اسی نتیجہ پر پہنچے جس پر میں اپنے آپ کو پہنچا ہوا پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بظاہر متضاد چیزوں کا کتنا حسین اور خوبصورت جوڑ ہے۔ ایک طرف بے حد و حساب پیار، اولاد سے بے حد و حساب پیار، اور دوسری طرف جب دین کی کوئی بات اس میں کمی آئے تو پھر کسی قسم کی روح ریاض۔ میں تو مجھے آپ کا پتہ نہیں، میں تو حیران ہوں، اللہ پاک نے وہ کیا چیز بنائی ہے، اور ہر چیز اتنی عمدہ، آدمی دیکھتا رہے، خوش ہوتا رہے، اور اسی خوشی اور حیرانگی میں ڈوبا۔ بات یہ پڑھی جا رہی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیار کرنے والے، جب دیکھتے کہ دین کی کسی بات میں کمی آئی ہے، جب دیکھتے کہ دین کی کسی بات میں کمی آئی ہے، پھر روح ریاض کوئی گنجائش۔ آج کا واقعہ دیکھیے، اگر انسان غور کرے تو حیران اور خوش کر دے۔ پیارے نواسے حسن و حسین صدقہ کی کھجور بچپنے میں شعور کی زندگی نہیں منہ میں ڈالتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا، اور تنگ پڑا ہوا، چڑچڑا، بدمزاج نانا نہیں بلکہ ایسا مہربان اور شفیق نانا ہے کہ کائنات میں ایسا نانا نہ دیکھا تھا نہ دیکھے۔ تو دیکھیے آپ کا رد عمل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسوں حسن حسین رضی اللہ عنہما نے صدقہ کی ایک ایک کھجور اپنے منہ میں ڈالی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احتساب فرمایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر احتساب کے متعلق امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے صدقہ کی کھجوروں میں سے کتنی کھجوریں؟ ایک کھجور،
اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ وہ اس کو پھینک دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما شعرت ان لا نأكل صدقہ، کیا تمہیں علم نہیں ہم صدقہ کی کھجور نہیں کھاتے، کہ ہم صدقہ کی کھجور یقیناً نہیں کھاتے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی، یہ بات تھی حضرت حسن. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر احتساب کے متعلق امام احمد نے اور ربیعہ بن شیبان سے روایت کیا. انہوں نے بیان کیا میں نے حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کو کون سی بات یاد؟ انہوں نے بیان کیا میں بالا خانے پر چڑھا تو میں نے ایک کھجور پکڑی اور اس کو اپنے منہ میں چبانا شروع کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القھا، اسے پھینک دو، فإنها لا تحل لنا الصدقہ، کیونکہ یقیناً ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں. چار قابل توجہ بات. نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احتساب کو اچھی طرح سمجھنے میں انشاءاللہ درج ذیل 4 باتیں مفید. نمبر 1، نواسے کو جھڑکنا، وہاں جھڑکنا عادت نہیں. دوران احتساب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے نواسے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو چھڑکا. اس پر درج ذیل 2 باتیں دلالت کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا، جیسا کہ پہلی حدیث میں گزر چکا ہے. امام ابن بطال اس کی شرح میں لکھتے ہیں ابو علی بغدادی نے بیان کیا یقال للصبی اذا زجروه عن الشيء، یہ بچے سے کہا جاتا ہے جب اسے کسی چیز کے بارے میں ڈانٹا جائے. چودھری نذیر صاحب، نوازوں کو ڈانٹنا آسان ہے یا بہت مشکل ہے؟ بہت مشکل. دل کو ہاتھ پڑتا اور ساتھ اس کی ماں کا بھی ڈر ہوتا ہے پتا نہیں وہ کیا کہ آ گئی اور میرے بچوں کو ڈانٹنا شروع کر کے. لیکن ٹھیک ہے، ساری باتیں اپنی جگہ، اب دین کا تقاضا ہے سب باتیں. نمبر 2 ہے، نمبر 1 دین. بچے سے کہا جاتا ہے جب اسے کسی چیز کے بارے میں ڈانٹا جائے جس کو وہ کھانا چاہے. علامہ قرطبی لکھتے ہیں وہی کلمہ، اور وہ لفظ ہے یذکر بها الصبیان، اس کے ساتھ بچے کو ڈانٹا جاتا ہے ان اخذ شیء، کسی چیز کے پکڑنے سے روکنے کے لیے. یعنی خلاصہ یہ لفظ نرمی کا نہیں، سختی کا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اما شعرت، تجھے پتا نہیں انا لا نأكل الصدقہ، یقیناً ہم صدقہ نہیں کھاتے. علامہ عینی لکھتے ہیں کہ لفظ کسی ایسی چیز کے متعلق بولا جاتا ہے جس کی حرمت وغیرہ واضح ہو
اگرچہ مخاطب اس سے آگاہ نہ بھی ہو، ہر مراد یہ ہے اتنی واضح بات تم پر کیسے مخفی رہی، اور اس میں لا تفعل یہ نہ کرو اس سے زیادہ سخت چھڑکی ہے۔ ایک یہ ہے نہ کرو، وہ چھوٹی بات ہے، اس میں ڈانٹ زیادہ، اور زیادہ ڈانٹ کے لفظ کون استعمال کر رہا ہے؟ جو سراپا رحمت مجسمہ شفقت ہے۔ کیوں؟ دین اوپر ہے، باقی سارا پیار نیچے ہے، اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ پیار میں بھی کھوٹے، اور جو ہے وہ بھی وہ دین سے بھی اوپر ہے، یہ بربادی ہے۔ اور اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ اور سب کو اس بربادی والی پالیسی سے بچا کر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر لے آئے۔ اسی میں ہماری خیر ہے، ہماری بیٹیوں کی خیر ہے جن سے ہم ڈرتے ہیں، اور ہمارے نواسیوں کی خیر ہے، تو اسی میں امت کی خیر ہے۔ اللہ نے سب کو خیر والی راہ سے لائے، اللہ ہماری خیر فرمائے، ہمارے گھروں کی خیر فرمائے، امت کی خیر فرمائے، ہمارے ایمانوں کو شفا دے، ہمارے فوج کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کے بارے میں ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اے مولا کریم، دین 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 عام فرما، بے دینی کا نام و نشان مٹا، امت کو بلند و بالا فرما، امت کو پستی سے نکال، ہمارے ملک کے پاک کی خیر فرما، دین کو جاری و ساری فرما، دین والوں کو بلند و بالا فرما، اور دین کے دشمنوں کا نام و نشان مٹا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔